نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی پچھلی کچھ نشستوں سے ہم سورہ تین کی ان کلمات مقدسہ کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر ایک حقیقت کا اعلان کیا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم اور اس امانت والے شہر کی قسم، اور یہ 4 قسمیں کھا کر اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ اور آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر انسان کو احسن تقویم بنا کر فرمایا ہم نے اسفل سافلین ماحول کی طرف اس کو پلٹا دیا۔ جس ماحول میں اس کو رکھا ہے وہ ایک دنی اور گھٹیا ماحول ہے، جس میں حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، انا ہے، مفاد ہے۔ آگے ساتھ ہی استثناء کیا، فرمایا ٹھیک ہے انسان کو احسن تقویم بنا کر ہم نے جس ماحول کی طرف پلٹایا ہے وہ اسفل سافلین ہے، مگر اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہر کوئی اسفل سافلین میں شامل نہیں ہوگا۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں فلہم اجر غیر ممنون، کہ جن کے لیے ہماری بارگاہ سے پھر اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ گویا جو شخص بھی اپنی شخصیت کے اندر 2 خوبیاں پیدا کر لے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، تو فرمایا یہ لوگ ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے کہ پھر جس کامیابی کے بارے میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ان کو وہ اجر عطا کیا جائے گا جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، حقیقی کامیابی کے حقدار ٹھہریں گے۔ ایمان کی وضاحت بھی ہو چکی اور پچھلی نشست میں نے اعمال صالحہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اعمال صالحہ حقیقت میں نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا ہے۔ ایمان کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ دونوں خوبیاں اپنے کردار کے اندر پیدا نہیں کرتا، وہ حقیقی کامیابی کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ اور جو پھر ان دونوں خوبیوں پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آج کا دن جس شخصیت کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ایک ایسے دن میں آ رہا ہے کہ جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا دن ہے، اور یہ روٹین کی 11ویں شریف بھی نہیں بلکہ یہ بڑی 11ویں شریف بن جاتی ہے۔ آپ کے مختلف القابات میں سے
میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی شخصیت پر گفتگو کروں، مگر اپنی اس سلسلہ وار گفتگو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دوں اور جوڑ دوں۔ آپ کے مختلف القابات میں سے ایک اہم ترین لقب ہے محی الدین، اور محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تو گویا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو محی الدین ہونے کا لقب عطا کیا گیا، کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ آپ نے خراب کر دیا، ابھی پہلے آواز بالکل ٹھیک تھی، آپ نے کیوں؟ یہاں رک کر صرف اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تک کسی شخص کو حقیقی کامیابی میسر نہیں آتی جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ نہیں لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس ضمن میں خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ذکر میں پچھلی نشستوں میں بھی کر چکا ہوں، کہ جو شخص پھر جتنا خود کو کملی والے آقا کی سیرت میں رنگتا چلا جاتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو اپنا محبوب بناتا چلا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے خود کو میری سیرت کے رنگ میں رنگو۔ فرمایا جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ پھر خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنا خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رنگتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اپنا محبوب بناتا چلا جاتا ہے۔ اور آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے بڑھ کر اللہ کا محبوب اور کون ہوگا؟ اور اللہ نے جب ضابطہ دے دیا کہ وہ کسی کو اپنا محبوب نہیں بناتا جب تک کہ وہ پہلے خود کو اس کے محبوب کی سیرت کے رنگ میں رنگ نہیں لیتا، تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہے کہ ان کی شخصیت کا اگر مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو آپ وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ جنہوں نے خود کو کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ لیا ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے مختلف القابات میں سے ایک لقب وہ ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور یہ بات بھی میں پچھلی کئی نشستوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ دین کیا ہے تو یاد رکھیں دین سارے کا سارا وہ نام ہی کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا ہے۔ اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ وہ دین جس دین کو دین اسلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ دین از اول تا آخر، وہ سارے کا سارا دین نام ہی کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا ہے۔ اور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے آقا کی سنت کو زندہ کر سکے؟ یہ آقا ایک بات سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، ورنہ سچی بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو کملی والے آقا کی سنت پر عمل کرے گا، میرے آقا کی سنت اس عمل کرنے والے کو خود زندہ کر دے گی۔ آقا کی سنت کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی سنت مبارکہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جس پر لوگ عمل پیرا نہیں رہے تھے، اگر کسی نے اس سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کو لوگوں کے سامنے سے پھر زندہ و تابندہ کر دیا، لوگ اس سنت کی طرف متوجہ ہو گئے، اس سنت پر عمل کرنے لگ گئے، تو فرمایا جس نے میری کسی ایک سنت کو بھی زندہ کیا، اللہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو جمع کر لیا جائے تو کل دین اسلام بنتا ہے۔ اور جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، میں نے بتایا کہ ان کے القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین، جس کا معنی ہے کہ آپ نے صرف کملی والے آقا کی ایک سنت کو ہی زندہ نہیں کیا بلکہ آقا کے پورے دین کو زندہ کر دیا۔ تو جب دین سارے کا سارا آقا کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو آپ نے صرف ایک سنت کو نہیں، آقا کی ساری سنتوں کو زندہ کر دیا۔ تو کوئی سنت لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی شخص عمل پیرا ہو کر اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا۔ یہ مختلف کتابوں کے اندر، آپ کی سوانے کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑا لاغر نحیف سا شخص ملا جس نے آپ کو آواز دی اور فرمایا کہ عبد القادر آؤ مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دو۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نحیف لاغر اور کمزور شخص کو سہارا دیا، اس کو پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ جب کھڑا کر دیا تو وہ آگے سے فرمانے لگا کہ عبد القادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں آپ کے نانا کا لایا ہوا دین اسلام ہوں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ پھر مجھے زندگی عطا کرے گا، مجھے زندہ کر دے گا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے ذریعے اور علم کے ساتھ ساتھ پھر کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کے ذریعے کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کو پھر سے زندہ و تابندہ کر دیا۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائے، میں صرف ایک ہی پہلو پر آج چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ یقیناً جب دین سارے کا سارا کملی والے آقا کی سنتوں کا نام ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا نام ہے، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے اس لائے ہوئے پورے دین کو زندہ کر دیا، تو دین کو زندہ تبھی کیا ہوگا جب پہلے اس دین کا صحیح علم اور اس دین کی معرفت ہوگی۔ جب تک علم ہی نہیں ہوگا تو بندہ اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ یہ پہلو ممکن ہے کم آپ لوگوں کے سامنے کبھی بیان ہوئے ہو۔ حضور شیخ الاسلام نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے دین کا وہ علم عطا کیا تھا کہ آپ بیک وقت امام تفسیر بھی تھے، امام حدیث بھی تھے، امام فقہ بھی تھے، امام عقیدہ بھی تھے۔ اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر روز اپنی جامعہ کے اندر اپنا مدرسہ، جس کو میں تو مدرسہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا چونکہ آج کے دور کے اندر وہ نام بڑا بدنام سا ہو چکا ہے، وہ یونیورسٹی تھی ایک پوری، اور اس یونیورسٹی کے اندر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر ہر روز طلباء کو 13 مختلف علوم کا درس دیا کرتے۔ آپ صرف بھی پڑھاتے، نحو بھی پڑھاتے، فقہ بھی پڑھاتے، اصول فقہ بھی پڑھاتے، حدیث بھی پڑھاتے، اصول حدیث بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے، اصول تفسیر بھی پڑھاتے، علم العقیدہ بھی پڑھاتے۔ 13 علوم ہر روز حضور غوث العظم باقاعدہ مسند پر جلوہ افروز ہو کر طلباء کو یہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے 90 برس کی عمر پائی ہے، اور اس 90 برس کی عمر میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے 40 برس باقاعدہ منبر پر بیٹھ کر عوام سے خطاب کیا ہے۔ اپنے نانا کا دین ایسے ہی زندہ نہیں کر دیا، ان کو محی الدین ایسے نہیں کہا جاتا۔ تو گویا یوں سمجھے کہ پہلے 50 برس انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اپنے نانا کے دین کے علم کو حاصل کیا، اس کی معرفت حاصل کی، اس سمندر میں غوطہ زنی کی، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے نوازا، آپ تشریف لائے اور آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث العظم کے منہ میں ڈالا۔ پھر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا وہ کرم ہوا
کہ پھر آپ جب زبان کھولتے تو وہ معرفت کے رموز آپ کی زبان سے ادا ہوتے کہ لوگ سن کر وجد میں آ کر اپنے کپڑے تک بھی پھاڑ لیا کرتے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ 40 سال تک تو آپ نے باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر خطبہ دیا، لوگوں کو واعظ کیا، اور جب آپ خطاب فرماتے تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، عام چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ بڑے بڑے محدثین نے باقاعدہ ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو آپ کے اس خطبہ و ارشاد کی مجالس جو ہوتی اس کے اندر 70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ تک کا اجتماع ہوتا، اور شان آپ کی یہ تھی کہ جس طرح آج یہ لاؤڈ سپیکر نکل آیا ہے، ساؤنڈ سسٹم آ گیا ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس دور میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، آپ بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے اور لاؤڈ سپیکر کے بات کرتے، مگر آپ کا یہ بہت بڑا ایک آقا کے معجزات میں سے ایک فیاض تھا جو آپ کو ملا ہوا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے بھی جب آپ بات کرتے تو جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات کو سنتا، 70 ہزار کے مجمع میں جو سب سے آخر بیٹھا ہوتا وہ بھی آواز کو اسی طرح سماعت کیا کرتا۔ یہ شان تھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کی ان مجالس کے اندر وقت کے بڑے بڑے امام آ کر بیٹھتے، یہ نہیں کہ خالی عوام ہوتی تھی، اس میں تفسیر کے امام آتے، حدیث کے امام آتے، فقہ کے امام آتے، اصول حدیث، اصول تفسیر کے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں اس میں وقت کے بڑے بڑے امام آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانوئے تلمس طے کرتے، ہر فن کے ماہرین آتے، اور اپنے اپنے انداز سے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے فیوضات حاصل کرتے۔ وقت کا امام ابن الجوزی، معروف نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ آپ کی ایک دن مجلس میں آیا، اور ان کے ساتھ ایک اور وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ قاری نے قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ تلاوت کی، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے، اور وہ آیت کریمہ تلاوت جو کی گئی اس کی سماعت کر کے فرمانے لگے کہ بھئی چلیں آج اسی آیت کریمہ پر بات کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا اور آپ کو محی الدین ہونے کا لقب ملا، وہ ایسے نہیں ملا، پہلے علم کو حاصل کیا، اس دین کو سیکھا، اور پھر زندگی بھر آقا کے اس دین پر عمل پیرا بھی رہے، اور دین کے اس پیغام کو عوام تک پہنچا کر ہمیشہ کے لیے پھر سے اپنے نانا کے دین کو زندہ کر دیا تھا۔ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، آپ نے سنی، اور سن کر فرمانے لگے کہ آج اسی آیت کریمہ کی شرح کرتے ہیں۔ آپ نے آیت کریمہ کی تفسیر جو کرنا شروع کی، پہلا معنی آپ نے بیان کیا، تو وہ جو ایک بہت بڑے محدث تھے جو امام ابن جوزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو یہ پہلے تفسیر معلوم تھی؟ امام ابن جوزی اس بات میں سارے ہلا کے فرمانے لگے کہ ہاں یہ معنی مجھے معلوم تھا، پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، اس نے پھر پوچھا کیا یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے پھر اس بات میں سارے ہلایا، ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، اس نے پھر پوچھا، اس نے پھر کہا ہاں یہ بھی مجھے معلوم تھا، حتیٰ کہ آپ نے ایک ہی آیت کریمہ کی 11 تفسیریں بیان کی، جس پر ہر بار امام ابن جوزی اپنے ساتھی سے کہتا رہا کہ ہاں مجھے یہ معنی بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا۔ جب 11 تفسیریں ہو گئیں اور آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی، اور پھر اس ساتھی نے پوچھا کہ کیا یہ معنی بھی معلوم تھا، تو ابن جوزی نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ معنی مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا کہ یہ معنی بھی معلوم تھا، اور آپ نے 12ویں تفسیر سے لے کر ایک ہی آیت کریمہ کی 40 تک مختلف تفسیریں اور معنی بیان کر ڈالے، اور ہر معنی پر وہ وقت کا امام ابن جوزی یہی کہتا رہا کہ واللہ یہ معنی آج سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، یہ پہلی بار حضور غوث العظم سے سن رہا ہوں۔ اور جب 40 تفسیریں آپ بیان کر چکے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ ساری کال کی بات تھی، آئیے اب کال کو چھوڑ کر ذرا حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا کہ سننے کی دیر تھی کہ امام ابن جوزی وجد میں آئے، اپنے کپڑے تک پھاڑ لیے اور بے ہوش ہو کر تڑپ تڑپ کر زمین پر گر پڑے۔
یہ کیفیت تھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی۔ ہم نے تو فقط ان کو 11ویں شریف کے پیر کے طور پر ہی یاد رکھا ہے نا، وہ وقت کے امام تفسیر تھے، میں بتا رہا ہوں، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، میں بتا رہا ہوں کہ 13 علوم وہ ہر روز باقاعدہ اپنی مسند پر بیٹھ کر طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور وقت کے بڑے بڑے امام سینکڑوں کی تعداد میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر باقاعدہ ان کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے اور ان سے فیوزات حاصل کرتے تھے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ کتنی بڑی آپ کی یونیورسٹی ہوگی کہ آپ کی اس جامعہ سے ہر سال 3000 طلبہ باقاعدہ اعلیٰ ڈگری اور سند لے کر فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے۔ میں کتنی تعداد بتا رہا ہوں؟ 3000 باقاعدہ طلبہ فارغ التحصیل ہوتے۔ آپ ذرا ہم اپنے گرد گرد کی جامعات کا جائزہ لے لیں کہ کتنے لوگ فارغ ہوتے ہوں گے، تو اندازہ کریں وہ کتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی، کتنے طلبہ پڑھنے آتی ہوں گے اور کتنے اساتذہ پڑھانے والے ہوں گے کہ ہر سال 3000 تو باقاعدہ فارغ التحصیل ہوتے جن کو باقاعدہ ڈگری عطا کی جاتی۔ اور آپ کے لیے مزید حیرت کی بات ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، القدس کو فتح کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آرمی تھی، آپ کی جو فوج تھی، جن فوجیوں نے باقاعدہ جنگ لڑ کر القدس کو فتح کیا تھا، اس آپ کی آرمی اور فوج کے اندر کم و بیش 70% وہ حضور غوث العظم کے تلامذہ تھے اور شاگرد تھے۔ آپ نے خالی سروں پہ ٹوپیاں پہننے والے مولوی پیدا نہیں کیے تھے، جہاں وہ راتوں کو اٹھ کر اپنی راتیں تہجد کے مصلوں پر گزارتے تھے، وہاں دن کو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وقت کے بڑے بڑے امام بھی ان کے سامنے آ کر زانوے تلمس طے کرتے۔ ایک علم تھا، پھر علم کو انہوں نے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہفتے میں 3 دن حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ واز فرمایا کرتے تھے۔ جمعے کے دن آپ خطاب کرتے، سنڈے کے دن آپ خطاب کرتے، اور منگل کے دن، یہ 3 دن ایسے تھے جس میں جلسہ عام ہوتا، عوام آتی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ 70 ہزار اور 1 لاکھ تک آپ کی نشستوں میں اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کھلے بندوں آپ اللہ کے دین کی اور اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے اس فیوزات کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ 13 علوم تو ڈیلی آپ باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر اپنی جامعہ میں طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ اور آپ کے شاگردوں میں کیسے کیسے لوگ تھے، یہ 2 بڑے نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، یہ بھی وقت کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو مشیر خاص تھے وہ یہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی تھے۔ وہ اور ان کے کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ حنبلی فقہ کے بہت بڑے امام تھے، اس درجے کے اور اس پائے کے امام تھے جو حضور غوث العظم کے سامنے بیٹھ کر زانوے تلمس طے کیا کرتے تھے۔ معمولی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں شامل، میں بتا رہا ہوں کہ وقت کے بڑے بڑے امام آتے ہیں اور عام لوگوں کی طرح صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے، جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھتے اور بیٹھ کر آپ سے فیوزات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مختلف القابات میں سے میں نے بتایا کہ ایک لقب محی الدین، اور محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، اور دین کیا ہے؟ دین سارے کا سارا، وہ نام ہی کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا ہے۔ تو آپ محی الدین ایسے نہیں بنے، پہلے آپ نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے اس علم کو حاصل کیا، اس سمندر میں غوطہ زنی کرتے رہے، اور پھر 40 سال تک باقاعدہ اس علم کو امت تک ڈیلیور کرتے رہے، اور زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر سے اپنے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ اور چشم تصور میں لائیں کہ اگر کوئی آقا کی ایک سنت کو زندہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا۔
تو حضور غوث الاعظم کی عظمت، شان اور آپ کے درجات کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے نانا کی ایک سنت کو ہی نہیں بلکہ اپنے نانا کے لائے ہوئے پورے کے پورے دین کو زندہ کر کے محی الدین کا لقب حاصل کر لیا تھا۔ تو جب علم کا یہ عالم تھا، عمل کا یہ عالم تھا، تو جس بات پر میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اب قرآن یہ بات بتا رہا ہے جو سورہ نمل کے اندر ہے، معروف واقعہ ہے جس کی تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے نہ میں جانا چاہ رہا ہوں، صرف اشارتاً بات کر کے پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، خود سوچتے رہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت لگائے بیٹھے تھے اور 900 میل دور سے ملکہ سبا اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی، تو آپ نے جب اپنے حاضرین سے کہا کہ کوئی ہے جو اس ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر لے آئے، تو پہلے جن کھڑا ہوا جس نے کہا آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اتنی تاخیر سے نہیں، جلدی چاہیے، اس نے اگلی پیشکش نہیں کی۔ پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جس کا تعارف قرآن نے صرف اتنا کروایا ہے، وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، سارا علم بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ اور خالی دعویٰ نہیں کیا، ادھر بات کی، تخت لا کر حاضر کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی اس نے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا، بے ساختہ بول اٹھا قال ھذا من فضل ربی، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی جن کے پاس ان پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، ان کے تصرفات اور ان کی کرامات کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور جا بھی سکتے ہیں، تخت اٹھا کر لا بھی سکتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ ولی جن کو دنیا غوث الاعظم کے ٹائٹل سے یاد کرتی ہے، جن کو محی الدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے پاس کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین اسلام اور قرآن کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ جب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے تو بڑے بڑے وقت کے امام سن کر وجد میں آ کر اپنے کپڑے تک پھاڑ لیا کرتے تھے۔ تو وہ حضور غوث الاعظم اگر ایک وقت میں 40 جگہوں پر حاضر ہو جائیں تو اس میں تعجب اور حیرت والی بات کون سی ہے؟ اگر سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے بھئی 900 میل دور جا بھی سکتا ہے، تخت اٹھا کر لا بھی سکتا ہے، اور آپ اپنے 40 مریدین کی دعوت افطار قبول کر کے اگر ہر کسی کے پاس جا کر روزہ افطار کر لیں اور ہر کوئی حیرت سے اگلے دن آ کے کہے کہ حضور غوث الاعظم نے میرے گھر افطار کیا، آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی، میرے ساتھ افطار کیا، اور اینڈ پر آپ کے صاحبزادے آئے تو فرمانے لگے وہ تو کل گئی کہیں نہیں روزہ، انہوں نے گھر ہمارے ساتھ افطار کیا، تو اس میں حیرت اور تعجب کی بات کون سی ہے؟ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے اور بلند پایا اونچے مرتبے پر فائز وہ اللہ کے محبوب ولی ہیں کہ جن کو غوث الاعظم ولایت کا مرکز و محور آپ نے۔ اب کسی شخص کو قیامت تک ولایت مل نہیں سکتی جب تک کہ پہلے اس کی ولایت پر حضور غوث الاعظم کی مہر نہیں لگ جاتی۔ تو جن کو محی الدین ہونے کا یہ لقب اور ٹائٹل ملا تو بھئی وہ بیک وقت 40 جگہوں پر حاضر ہو جائیں تو اس میں حیرت اور تعجب کی بات کون سی ہے؟ خیر دامن وقت میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جو سچے دل سے منہاج القرآن کا رفیق بن جاتا ہے، اس مشن پر یہ باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جو سچے دل سے اس مشن کا رفیق بنے وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ قیامت والے دن انشاءاللہ وہ حضور غوث الاعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی نسبت کی وجہ سے ہم بھی حضور غوث الاعظم کے کتوں میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔
اللہ ہماری اس نسب اور سنگتوں کو قائم اور دائم رکھے اور ہمیں اس در کے ساتھ جوڑا رکھے، اور ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔